بسم اللہ الرحمان الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جادو مسائل اور حل سیزن 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جادو کے مسائل میں گھرا ہر انسان اس سے بہت جلد چھٹکارا چاہتا ہے۔ انہی مسائل کے حل کے لیے ہم نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہم آپ کے سوالات اس پروگرام میں شامل کریں گے اور رہنمائی لیں گے جناب شفیق الرحمان زاہد صاحب سے کہ وہ اس کا حل بھی بتائیں اور اس کا صحیح جواب آپ تک پہنچائیں۔ تو ناظرین، سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، پہلا سوال یہ ہے کہ لاہور سے خاتون نے لکھا ہے کہ ان کے والدین بہت عرصے سے بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کے والد کو بلڈ کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے اور اس حوالے سے وہ شدید پریشان ہے، تو پلیز رہنمائی فرمائیے گا کہ اب ان کا علاج کس طرح ممکن ہے۔ اور ایک اور چیز کہ گھر میں خون کے چھینٹے بھی آتے ہیں اور سایہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ جی جناب۔ جی سرفراز بھائی، یہ مسئلہ تقریباً اکثر لوگوں کا اس طریقے سے پیش آ رہا ہے کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور بیماری میں 15-20 سال 10 سال گزار دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ مسئلہ ہے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ بلڈ کینسر ہے اور اسی طرح جو ہے وہ بلڈ کینسر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت بھی زیادہ خراب ہو رہی ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو چیک کرنا پڑے گا آیا کہ یہ بلڈ کینسر کسی عام مرض بنیادی کسی وجہ سے ہے، جادوئی مرض ہے یا جادوئی مرض نہیں ہے۔ ہر چیز کو جادو نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ تو یہ جادوئی عمل اگر ہے تو پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے لیے سورت رحمان یا باقی سورت فاتحہ یا کوئی خاص وظائف بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے کلام کو اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید سارے کا سارا ہی شفا ہے۔ تو اس کے لیے ایک آدھی صورت مختص کرنا یا ایک آدھے کلام کی طرف اشارہ کرنا، یہ تجربے سے کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پورا کلام ہی شفا ہے۔ اگر تو جادو سے یہ کینسر ہوا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا یہ کینسر کا طریقہ، جو جادو کا طریقہ کون سا اختیار کیا گیا ہے۔ آیا کہ گوشت لے کے جادو کیا گیا ہے یا کسی جانور کا خون لے کے اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ خون کے اوپر جادو ہوا تو آپ کے خون میں رگ رگ میں جو ہے نا وہ جادو سرایت کر جائے گا۔ اور اگر کسی لوتھڑے پہ کیا ہے، مثلا دل ہے یا کوئی جو ہے نا وہ دماغ ہے یا جسم کا کوئی بھی حصہ ہے، وہ جانور کا وہی حصہ لے کے تو اس کو اس کی نیت سے کر دیا جائے تو وہ لازم ہو سکتا ہے کہ وہ کینسر جادوئی عمل ہو۔ اکثر عامل یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ کینسر ہے ہی جادوئی عمل، لیکن یہ حتمی اس طرح نہیں ہم کہہ سکتے، جس وقت تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مرض جادو کی وجہ سے ہے۔ ہاں، اگر فرض کریں وہ جادو کی وجہ سے ہے یا جادو کے علاوہ ہے، آپ پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو روٹین میں آپ پڑھنا شروع کر دیں، علاج بالقرآن کو اختیار کریں اور علاج بالقرآن کے ذریعے آپ یہ عمل شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن مجید وہ کلام اور وہ کتاب ہے کہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اللہ کا کلام ہے اور معجزہ، زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل اور سورت رحمان اور سورت جن، یہ چیزیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس سے جادو کا اگر وہ عمل ہے تو جادو انشاءاللہ ٹوٹے گا۔ کوشش کریں کہ یہ پڑھتے رہیں مسلسل۔ دوسرا یہ کام کریں کہ دم کر کر کے روزانہ کی بنیاد پہ پئیں۔ اور تیسرا یہ عمل ہے کہ آپ دم والے پانی سے غسل کرنا شروع کر دیں۔ جس وقت آپ ہر چیز جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اللہ کی کلام والا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ میرے پاس اس طرح کے کتنے لوگ آتے رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام ہوتا بھی رہا ہے۔ باقی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آزمائش ہوتی ہے، ہماری بھی آزمائش ہوتی ہے، تو اس وقت میں زعفران وغیرہ سے لکھ کے دیا کرتا تھا، لیکن اب میں اس کو جو ہے نا وہ نہیں اختیار کر رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شرعی طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بعض دفعہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس کو نہ اختیار کرنے میں ہی زیادہ بہتری ہے۔
بس اوقات آدمی کہتا ہے کہ قرآن مجید ہے اس کو لکھا جائے، تویز بنایا جائے، قرآن مجید کو پیا جائے، قرآن مجید کے ساتھ کھانے پکائے جائیں. یہ چیزیں دیکھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کے راستے پہ رہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے اسی کے اوپر عمل پیرا ہوں، اس سے رتی برابر بھی آگے پیچھے نہ ہو، تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں رہیں اور اللہ تعالیٰ سے جڑ کے رہیں. امید ہے انشاءاللہ آپ یہ کام کریں گے. 3 چیزیں بتائی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیدھا قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں، یا یہ ہے کہ منتخب صورتیں، سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ الرحمان ہے، آیت الکرسی ہے، 4 کل ہیں. چوتھا کلمہ یہ بہت مفید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس کو 100 دفعہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز. روزانہ صبح و شام تسبیح کریں گے. امید رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور ساتھ ساتھ نماز اور مسنون اذکار کی بھی پابندی کرے.